بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں خواجہ اظہار الحسن آپ سے مخاطب ہوں۔ کراچی کے مسئلے کے اوپر بارش کی تباہال صورتحال پر میں نے ابھی گزشتہ دنوں جنگ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ بہت سے لوگوں کی نظروں سے گزرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ضروری ہے۔ کراچی میں موجودہ بارش میں آپ نے دیکھا کہ کیا بلا تفریق پورے شہر کو ڈبو دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، ڈیفنس ہو، نیو کراچی ہو، کلفٹن ہو، بلدیہ ہو، اورنگی ہو، لانڈی ہو، ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو، ناز آباد ہو، گل بہار ہو، تمام کے تمام علاقے نہ صرف ڈوبے رہے اور بلکہ گھنٹوں ڈوبے رہے۔ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ درجنوں زندگیاں، درجنوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور اس بارش میں ایک بار پھر کراچی والوں نے قیمت چکائی، کراچی والا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ایک بڑی افسوسناک بات یہ تھی کہ حکومت جس کے پاس اختیار ہے، 18ویں ترمیم، نیشنل فائنینس کمیشن کے تحت وسائل، وہ سیاست کرتی ہوئی نظر آئی، وہ الزام لگاتی ہوئی نظر آئی۔ کس کے اوپر؟ UC چیئرمین پر، کس کے اوپر؟ ڈسٹرکٹ چیئرمین پر، میئر پر اور مختلف اداروں پر۔ یہ حکومت کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ چاہے ہیٹ اسٹروک ویو ہو جو کہ آئی، جس میں 1000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کیا ہوا تھا اس ہیٹ اسٹروک میں؟ وہاں پہ کون سی انکروچمنٹ تھی بیچ میں؟ اس ہیٹ اسٹروک میں کون سے نالے بھرے ہوئے تھے؟ گرمی سے لوگ، گرمی کی شدت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور حکومت کے پاس سول ڈیفنس کا محکمہ، ریہیبلیٹیشن کی منسٹری، ریلیف ڈپارٹمنٹ پورا موجود، لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور کراچی کے لوگوں کے لیے ایک ٹھنڈا سائے دار کمرے نہیں دے سکے۔ آپ انہیں ٹھنڈے پانی نہیں پہنچا سکے۔ پھر کیا ہوا؟ کفن کم پڑ گئے اس شہر کے اندر، قبریں بلیک میں بکنے لگیں۔ یہ سب کس کا قصور ہے؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی نااہل افسران کو انعامات اور تمغے بانٹے گئے کہ آپ نے بڑا جناب ہیٹ اسٹروک میں بڑا کام کیا، 1000 لوگ اپنی جان سے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ، جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا، کہ دیکھیں وہ سیاسی بھی ہے، انتظامی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ سیاسی مسئلہ اس شہر کا یہ کہ اس شہر کے اوپر ایک ایسی حکومت ہے جس کا کراچی میں، حیدرآباد میں یا شہری سندھ میں کوئی حلقہ نہیں ہے۔ ان کی کوئی جاگیر نہیں ہے، ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے۔ وہ کسی یہاں کراچی میں کسی برادری کے مخصوص ایریے کے اندر کوئی سردار نواب نہیں ہے۔ کراچی میں تو پورا پاکستان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر کراچی میں کوئی حلقہ ڈوبتا ہے یا پورا شہر بھی ڈوبتا ہے تو ان کو MP MNA بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنے سیاسی لیڈروں کے قصیدے پڑھتے رہیں گے، اسمبلی میں الزام تراشیاں کرتے رہیں گے، ان کا حلقہ تو ہے ہی برباد۔ کراچی کے برباد ہونے سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کراچی میں سیاست کرنے والے اس بارش میں بتا سکتے ہیں کہ بدین کی تباہلی کا ذمہ دار کون ہے؟ MQ۔ سانگڑ کے اندر جو تباہلی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ MQ۔ یا میر پخاس جو ڈوبا، یا حیدرآباد قاسم آباد جو ڈوبا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں تو آپ مالک کل ہیں، MP آپ کے، MNA آپ کے، وزراء آپ کے، سکھر میئر آپ کا، 6 وزیر آپ کے چکر کے، 6 MP آپ کے، MNAs آپ کے، وہ کیوں ڈوبا؟ اس کا جواب یقیناً حکومت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ساری سیاست کراچی پہ کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ سیاسی مسئلہ ہے کہ دوسرا سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر وسائل ہیں جس کے اوپر حکومت قابض ہے، اور مسائل کراچی والوں کو تحفتاً دے دیے گئے۔ اور اب تو ہمارے ڈیفنس کلفٹن کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہر بارش کے اندر غریب کے گھر بھر جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے 1 کمرے، 2 کمرے کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی ہے تو پینے کے پانی کو ترستے ہیں۔ لیکن آج کم از کم خوشی اس بات کی ہے کہ آج تمام کراچی کے لوگ بیک وقت ایک آواز ہو کر کراچی میں ایک نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں، کراچی میں ایک پاورفل میٹروپولیٹن کارپوریشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انتظامی مسئلہ کیا ہے؟ انتظامی مسئلہ یہ ہے شہر کا کہ اس شہر کو کمزور ترین لوکل گورنمنٹ دیا ہے، کمزور ترین لوکل گورنمنٹ جس کے سارے اختیار صوبائی وزراء کے پاس ہیں۔ آپ کسی بھی محکمے کا نام لے لیں،
لکھنے کو تو انہوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن ایک گریڈ کا بھی کوئی چیئرمین نہ اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے، نہ خاکروب بھرتی کر سکتا ہے، نہ سینیٹری انسپیکٹر بھرتی کر سکتا ہے، نہ پیون بھرتی کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس ریونیو ہے۔ اسے وزیر اعلیٰ کے آگے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، سندھ گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے علاقے لے لیں، ساؤتھ تاجر برادری آج فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ملی ڈسٹرکٹ کاؤنسل لے لیں، تباہ حال ہو گیا، سیوریج کا سسٹم نہیں ہے 12 سال کے اندر۔ اپنے حلقوں میں بھی ان کے چیئرمین حضرات بے بس رہے۔ میں چیئرمینز کو بالکل بھی الزام نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، انہیں جا کر وہاں دربار پہ ماتھے ٹیکنے پڑتے ہیں پیسوں کے لیے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور کراچی کا انتظامی مسئلہ ہے، ضلع در ضلع تقسیم کر دیے۔ بھائی آپ نے ضلع بنا دیا، اب کماڑی ضلع بھی بن رہا ہے، تو یہ بتائیں کیا کماڑی کے چیئرمین کو ریونیو ملے گا؟ کماڑی کے چیئرمین کو کیا آپ نے اناؤنس کیا کہ اب سالانہ 5 ارب روپے دیں گے تاکہ وہ کماڑی کے لوگوں کا نصیب بدلے گا؟ کیا کماڑی کے چیئرمین کو بھرتی کرنے کا اختیار ہوگا، ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہوگا، آپ کی طرف سے بھیجے گئے افسران کو ناپسندیدہ قرار دینے کا اختیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جو حال 6 ضلعوں کا ہوا ہے وہی حال اب کماڑی کا بھی ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وڈیرانہ شاہانہ انداز ہے، یہ کراچی والوں کو یہ بالکل منظور نہیں، اور انتظامی طور پر کراچی مزید تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کراچی کا ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ مالی مسئلہ۔ یہ شہر، بہت سارے اینکرز کے ساتھ میں نے ٹاک شو کیے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی کراچی کا ریونیو کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ انہیں مس گائیڈ کیا گیا۔ میں ابھی آپ کو یہ فگرز دکھا دیتا ہوں۔ کراچی کا جو اربن ایریا ہے، جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ایریا ہے، جو شہری علاقہ ہے جس میں خاص طور پر کراچی ہے، حیدرآباد ہے، 94% ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتا ہے۔ 45 سے زیادہ ہیڈ جیسے ہیں جس میں صوبائی حکومت پیسے لیتی ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں پر جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کی، اس میں سے بھی اربوں روپے سندھ حکومت کو جاتے ہیں، جس کے لیے سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی وہ وفاق کے انڈر آتا ہے۔ پھر اس شہر کے اندر کھانے پہ ٹیکس ہے، اس شہر کے اوپر ٹیوشن پہ ٹیکس ہے، اسکول کی فیس پہ ٹیکس ہے، بیوٹی پارلر پہ ٹیکس ہے، ڈرائی کلین کپڑے دھلانے پہ ٹیکس ہے، پارکس پہ ٹیکس ہے، انٹرٹینمنٹ پہ ٹیکس ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے۔ اور کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے تو ہمارے پاس نکاسی آپ کا سسٹم نہیں ہے۔ ابھی بارشیں ہوئی ہیں، ہب ڈیم کہتے ہیں کہ جناب 5 سال کے لیے بھر گیا ہے۔ یقین کیجئے کل سے یہ کمپلینٹ شروع ہو جائے گی کہ کراچی میں پانی کی قلت شروع ہو گئی۔ پانی نہیں ملے گا آپ کو، پانی آپ کو ٹینکروں سے ہی لینا پڑے گا، جو کہ ہماری اس حکومت کا فرنٹ مین ہے، جو ہمارا ہائیڈرینٹ اور ٹینکر مافیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعرے لگانا ہے، جو بلا وجہ کے نعرے لگ رہے ہیں کہ جناب کراچی سندھ ہے، کراچی سندھ ہے، نہیں بھائی، کراچی سندھ نہیں ہے، کراچی صرف سندھ نہیں ہے، کراچی KPK بھی ہے، کراچی پنجاب بھی ہے، کراچی بلوچستان بھی ہے، کراچی اسلام آباد بھی ہے، کراچی کشمیر بھی ہے، کراچی سندھ بھی ہے۔ لیکن کراچی کو سمجھنے کے لیے جغرافیائی حدود میں کراچی کے اوپر اجارہ داری کرنے سے کراچی کا بھلا نہیں ہوگا۔ یہ منی پاکستان ہے، یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا ہے۔ اس شہر کو غیر معمولی اہمیت دینی ہوگی۔ اچھا، جب اس شہر کی تباہی کی بات کرو، یہ پورے صوبے کی بات کریں، ارے بھائی پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، پھر آپ خالی سندھ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ پنجاب کی بھی بات کریں، لیکن وہاں وہ بات پتہ کیسے ہوگی؟ وہاں یہ بات ایسے ہوگی کہ ہم نے 2 روپے کی چوری کی تو وہاں 4 روپے کی چوری کی ہے۔ وہاں پہ یہ کمپیئر ہوگا، اپنی ناقص پرفارمنس کو دوسری ناقص پرفارمنس سے ملایا جائے گا، کارکردگی نہیں بتائی جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ کراچی سے حل ہوگا، کراچی کے لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ یہ شہر 250 ارب روپے صوبے کو دیتا ہے سالانہ۔ NFC کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد یہاں پر صوبائی حکومت کل خود مختار ہے کراچی کے وسائل پر، اور اسے ملتا کیا ہے سالانہ؟ 3 سے 5 ارب روپے۔ 3 سے 5 ارب روپے اس شہر کو ملتا ہے۔ اور پھر اب آپ وزراء کی باتیں سن لیں، جی ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ $1 ارب سالانہ کراچی پہ لگے گا تو 10 سال میں کراچی بہتر ہوگا۔ کتنے بنتے $1 ارب؟ $165 ارب روپے۔
165 अरब रुपए लगाने की बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक, आप 250 अरब रुपए लेकर 5 अरब रुपए मैक्सिमम कर लें तो वो लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने आपसे ये नहीं कहा कि आप 5 अरब क्यों लगा रहे हैं। भाई जिस शहर को आप 165 अरब रुपए शहर के पैसों से लगा सकते हैं, उसके लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि दोबारा कर्जा लिया जाएगा, उस पर सूद मैं और आप पे करेंगे, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हुक्मरानों की अपनी नज़र हो जाएगा, उनके अपने हाथ की सफाई की नज़र हो जाएगा। मैं सिर्फ ये समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने NDMA और FWO को यहाँ भेजा, बड़ी तकलीफ़ें हो गई। सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया जिसमें हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी MKM को, लेकिन हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। कराची को इस तरह लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, और कराची के ताजिर, कराची की सियासी जमातें, कराची की सिविल सोसाइटी, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा कराची के मसाइल के हल के लिए, और कराची का अख्तियार कराची वालों को देना होगा। ये 20 मल्टीपल सिविक एजेंसीज जिसमें कोई भी एक दूसरे को जवाबदेह नहीं है, जिसका हर जगह जिसकी तमाम एजेंसीज के बॉसेज अलग-अलग हैं, इस तरह कराची नहीं चल पड़ेगा। यहाँ कंटोनमेंट हैं, यहाँ DHAs हैं, यहाँ पर DMCs हैं, यहाँ पर फेडरल कैपिटल एरियाज़ हैं, यहाँ पर पोर्ट्स हैं। इन सब को एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तहत एक मेयर के अंडर लाना होगा। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि एक बदतरीन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ख़त्म हुआ, बदतरीन एक तासुबी निज़ाम ख़त्म हुआ, जिसके अंदर मेयर कराची समेत किसी भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं था। वसाइल सारे हुकूमत के पास थे, हर किस्म के वसाइल हुकूमत के पास थे। ये हर तरक्की के लिए हमें देखना पड़ता था। और जिस तरह वुज़रा कहते थे हमने 50 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए दिए हैं, हमने 50 करोड़ रुपए पेंशन के लिए दिए हैं, इस तरह से कराची को पैसे दिए जाते थे। ऐसा लगता था कि ये कोई मकबूजा इलाका है जिसकी मदद की जा रही है, या कोई ऐसा इलाका है जो शायद जिसको इमदाद दी जा रही है। हमारे ही पैसे, हमारे ही टैक्सों के पैसे, और हम ही उसके लिए मोहताज। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। 2013 का लोकल गवर्नमेंट का एक लंगड़ा लूला बेख्तियार निज़ाम अपने इख्तिताम को पहुंचा, और मैं समझता हूं पूरे कराची में और अब इस निज़ाम के इख्तिताम के साथ ही मैं ये भी गुजारिश करूंगा और आवाम को ये बताना चाहता हूं कि 2013 में सिर्फ MKM थी जो इस निज़ाम की खामियों को, इस निज़ाम को पढ़कर हम ये भांप चुके थे कि ये निज़ाम नाकारा है, ये निज़ाम बेख्तियार है, ये निज़ाम एक लंगड़ा लूना निज़ाम है, और इस निज़ाम के तहत कभी भी कोई भी मुंतखब लोग खिदमत नहीं कर सकेंगे। और आप ये देख लें कि मेयर कराची की बात तो अपनी जगह, लाड़काना के मेयर के बारे में भी आपने कभी नहीं सुना होगा, सक्खर के मेयर को भी आपने एक फीता काटते हुए या किसी स्कूल या अस्पताल का दौरा करते हुए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा होगा। पूरे सूबे के अंदर किसी जगह भी किसी एक चेयरमैन का आप नाम भी नहीं जानते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कराची का फेलियर नहीं था, पूरे सूबे का फेलियर है। और एक अफसोसनाक बात ये हुई थी 2013 में, मैं उस वक्त असेंबली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर था, और MKM PTI से, फंक्शनल से और उस वक्त ANP से ये बात कह रही थी कि इस निज़ाम की हिमायत न करें, लेकिन अफसोस कि तीनों जमातों ने पीपल्स पार्टी की हिमायत की, सिर्फ और सिर्फ MKM ने मुखालफत की थी, और फिर हम अदालत भी गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ आज पीपल्स पार्टी का जिन जमातों ने उस वक्त साथ दिया कराची के लिए, अब उनको भी कफ़ारा अदा करना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा वज़ीर आला साहब, आप भी अपनी अना को दफन करें। अब विफाक के साथ बैठकर और कराची के लोगों के साथ बैठकर इस शहर का मसला हल करें। इस शहर का मसला हल करना अब बहुत ज़रूरी है। ये शहर और इस शहर से उठने वाली आवाज़ें ये अब आपके बस से बाहर हैं। अब इस शहर में चाहे डिफेंस क्लिफ्टन हो, चाहे न्यू कराची हो, चाहे सरजानी हो, चाहे बल्दिया कोरंगी हो, या आपका इलाका लियारी हो, मलीर हो, अब इस शहर के लोगों की बस हो चुकी है। क्योंकि उनकी बस में अब कुछ नहीं है, तो अब उनकी बस हो चुकी है। अब खुदारा इस शहर को एक निज़ाम दें
اور اس نظام کے ساتھ ساتھ جو آنے والا لوکل گورنمنٹ ہے وہ بااختیار ہونا چاہیے. ایک طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونی چاہیے. اور ایم کیو ایم جو مطالبہ کرتی رہی ہے, آج اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان کا میڈیا جس کا میں شکر گزار ہوں, وہ بھی یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو لوکل گورنمنٹ تھا وہ ایک فیل ترین لوکل گورنمنٹ تھا. بہرحال کراچی والوں کی فریاد میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور یہ میں نے لکھا بھی اور میں نے بیان بھی کیا. امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کے تحت اپنی رائے عامہ وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعظم پاکستان اور ارباب اختیار تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.